السلام علیکم معزز ناظرین، پیارے دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، میں حافظ سبز نواز ایڈوکیٹ آپ کو اپنے اسلامی چینل کے اندر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور ہر روز کی طرح آج بھی ہم انشاءاللہ پارہ نمبر 17 سورۃ الانبیاء کی آیات نمبر 33 تا 44 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کا شرف حاصل کریں گے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهو الذی خلق اللیل والنہار والشمس والقمر کل فی فلک یسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ أَجَلٍ سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبعتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينذرون وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ مَن يَكْلَؤُكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بل هم عن ذکر ربهم مہردون ام لهم آلیۃ تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر افلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها افهم الغالبون صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ:
وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند، ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے، اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشہ کی نہ بنائی۔ تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بلائی سے جانچنے کو، اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا۔ کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں؟ وہ رحمان ہی کی یاد سے منکر ہیں۔ آدمی جلد باز بنایا گیا، اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ؟ اگر تم سچے ہو کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے منہ سے آگ، اور نہ اپنی پیٹھوں سے، اور نہ ان کی مدد ہو، بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی، پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹھا انہیں کو لے بیٹھا۔ تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رحمان سے، بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔ کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں؟ وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی۔ تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں؟ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟ یہاں تک اس کا ترجمہ اختتام پذیر ہوا۔ اب اس کی تفسیر تسلسل سے تفسیر جس طرح کے تیراک پانی میں شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے شان نزول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اپنے زلال و انات سے کہتے تھے کہ ہم حوادث زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، ان قریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنان رسول کے لیے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں، ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی، اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی۔ جب ایسا نہیں ہے تو پھر خوش کس بات پر ہوتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یعنی راحت و تکلیف، تندرستی و بیماری، دولت مندی و نداری، نفع اور نقصان سے، تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے، ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔ شان نزول یہ آیت ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی۔ حضور تشریف لیے جاتے تھے، وہ آپ کو دیکھ کر ہنسا اور کہنے لگا کہ یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ کفار کہتے ہیں کہ ہم رحمان کو جانتے ہی نہیں، اس جہل و زلال میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ تمسخر کرتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ ہنسی کی قابل خود ان کا اپنا حال ہے۔ شان نزول یہ آیت نظر بن حارث کے حق میں نازل ہوئی، جو کہتا تھا کہ جلد عذاب نازل کرائیے۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، یعنی جو وعدے عذاب کے دیے گئے ہیں ان کا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ روز بدر وہ منظر ان کی نظر کے سامنے آ گیا، عذاب کا یا قیامت کا۔ یہ ان کے استجال کا بیان ہے دوزخ کی۔ اگر وہ یہ جانتے ہوئے تو کفر پر قائم نہ رہتے، اور عذاب میں جلدی نہ کرتے۔ قیامت توبہ و معذرت کی اے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ اپنے استہزاء اور مسخرگی کے وبال و عذاب میں گرفتار ہوئے۔ اس میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی فرمائی گئی کہ آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے، یعنی اس کے عذاب سے جب ایسا ہے تو انہیں عذاب الہی کا کیا خوف ہو، اور وہ اپنی حفاظت کرنے والوں کو کیا پہچانے، ہمارے سوا ان کے خیال میں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں، ایسا تو نہیں۔ اور اگر وہ اپنے بتوں کی نسبت یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ان کا حال یہ ہے کہ اپنے پوجنے والوں کو کیا بچا سکیں گے، یعنی کفار کو، اور دنیا میں انہیں نعمت و مہلت دی، اور وہ اس سے اور مغرور ہوئے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے۔ کفرستان کی
रोज़ बरोज़ मुसलमानों को उस पर तसल्लुत दे रहे हैं और एक शहर के बाद दूसरा शहर फ़तह होता चला आ रहा है। हदूद इस्लाम बढ़ रही हैं और सरज़मीन कुफ़्र घटती चली आती है और हवाली मक्का मुकरमा पर मुसलमानों का तसल्लुत होता जाता है। क्या मुशरिकीन जो अज़ाब तलब करने में जल्दी करते हैं, उसको नहीं देखते और इबरत हासिल नहीं करते। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से आज तक की यहाँ तिलावत, तर्जुमा और तफ़सीर की इख्तिताम पज़ीर हुई। हम अल्लाह ताला के दरबार के अंदर इस कलाम मुक़द्दस के सदक़े हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बरकत से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला में कुरान पाक पढ़ने, कुरान पाक को समझ कर इसके अहकामात के मुताबिक हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक सीरत के मुताबिक और सहाबा किराम के नक्शे कदम पर अल्लाह ताला में चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह ताला तमाम परेशानियाँ दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला व आला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तज़ा करता हूँ कि आप इस प्रोग्राम को ज़रूर खुद भी देखें, अपने बच्चों को तलकीन करें, अपनी फैमिली के अंदर इसको डिस्कस करें और जहाँ तक आप इस आवाज़ को, इस यूट्यूब के चैनल को आगे आप शेयर कर सकते हैं, ज़रूर आगे शेयर करें। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत अता फ़रमाए। अल्लाह ताला इस प्रोग्राम के सदक़े आपकी हर किस्म की परेशानी दूर फ़रमाए, तमाम बीमारियों को शिफ़ा कामिला अता फ़रमाए और अल्लाह ताला तमाम मरहूमीन को जन्नत फ़िरदौस में आला व आला मकाम अता फ़रमाए। मैं अपने तमाम मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन से ये इस्तज़ा करता रहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर आगे लाइक, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उसके बेल वाले आइकन को ज़रूर प्रेस करें। अल्लाह ताला आपको और मुझे दिन क़यामत हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला के दरबार में शफ़ाअत नसीब फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन।